الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. درود پڑھے محمد راز. عزیزان گرامی، اب یہ آپ پر منحصر ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو میں بھی تھکی ہوئی تقریر کروں، اور اگر آپ چاہیں تو میں تقریر کو شروع کروں. انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. قبلہ اظہری صاحب اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، میں نے سورۃ البقرہ آیت الکرسی کے 2 الفاظ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، اور انشاءاللہ پوری تقریر میری قرآن آیتوں پر مشتمل رہے گی. قبلہ ارشاد خداوندی ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں؟ اب تبین الرشد من الغی. اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی لیے قد تبین الرشد من الغی کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. جب ہم نے گمراہی کو الگ کر دیا ہے، ہدایت کو الگ کر دیا ہے، تو پھر زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. تقریر قبلہ میں نے شروع نہیں کی، بس ایک لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ہدایت، اور میری ہدایت پر آپ سے گفتگو رہے گی. میں نے کہا یہ الفاظ جو تھے سورۃ بقرہ کے، اب سورۃ انعام میں ارشاد ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے مشرکین کو جواب دیا ہے کہ مشرکین کا جملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بناتا، اللہ چاہتا تو ہم اسلام لے کر آتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. تو اب اللہ نے ان کو جواب دیا قل، میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر یہ یہی چاہتے. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. اور میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب کہ یہ میری تقریر پنڈی کی تاریخی تقریر بن جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مشرکوں کو جواب دیا ہے سورۃ انعام میں، جنہوں نے کہا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں مسلمان بناتا، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو جواب دیا قل، میرے حبیب ان کو کہا دو هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر آپ کے پاس اسی بات کا کوئی دلیل ہے، علم ہے تو لے کر آؤ کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مشرکین کے الفاظ ہیں. دیکھو میرا بڑا جملہ کھا گئے، ابتدا میں میرا بڑا جملہ کھا گئے. میں نے کہا کہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مشرکین کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں گمراہ بنا رکھا ہے. پتا چلا کہ جو گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف دے اس کو قرآن مشرک. سمجھا جا رہا ہوں. نعرہ حیدری
کیا میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ میرے بھائی یہ کسی نے کہا ہے کہ جھوٹے کو اللہ نے قرآن میں کاذب کہا ہے اور کاذب پر اللہ کی لعنت ہے. اب جو بھی جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے. توجہ چاہو میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں گمراہ بنا رکھا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بناتا. تو اللہ نے رسول کو کہا میرے حبیب ان کو جواب دو، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ کہ میں نے تمہیں گمراہ بنا رکھا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو لے کر آؤ، اس کو ظاہر کرو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. دیکھو تم گمان کی پیروی کر رہے ہو. کون؟ مشرک. تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم شک کی پیروی کر رہے ہو اور تم اٹکلوں سے کام لیتے ہو. یہ تم اٹکلوں سے کام لیتے ہو. قل میرے حبیب ان کو کہا دو فللہ الحجت البالغۃ، میرے پاس ہمیشہ کامل حجت موجود ہے. میرے پاس ہمیشہ کامل حجت موجود ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر میں اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو ہدایت کرتا. میں اللہ جبر سے ہدایت نہیں کرتا. میرے پاس ہمیشہ حجت کاملہ موجود ہے. میرے پاس ہمیشہ ہادی موجود ہے. اگر ہادی موجود نہ ہوتا، اگر ہادی موجود نہ ہوتا، کیوں ہادی کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو جس نے یہ رکا لکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ لکھا کیوں ہے؟ جس نے یہ رکا لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو جائے کہ اس نے لکھا کیوں ہے؟ ہاں کون ہے آپ؟ ہاں کیا؟ ہاں اس پر لعنت ہے. ہاں کون ہے آپ؟ کیا ہے مقصد؟ کیا ہے مجھے لعنت ہے. اور آپ جو بھی جھوٹ بولے اس پر لعنت. ہاں یہ ہے کون؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ یہ بتاؤ اس کو، اس کی میں شکل دیکھوں اور اس کو میں دیکھوں پھر مجلس کے بعد. آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں یہاں آپ کو ابھی جی ایچ کیو میں ابھی آپ کو اریسٹ کروا سکتا ہوں. آپ نے مجھے کیا معمولی آپ نے سمجھ رکھا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سمجھ رکھا ہے؟ کیا مانے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کس نے جھوٹ بولا. وہ بتائیں تو صحیح نا عوام کے سامنے. عوام کے سامنے بتائیں تو صحیح ہے. عوام کے کیا بتاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا؟ شکل دیکھے آپ اپنی. شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ تمہیں کیا خطیب کو لکھتے ہو؟ اور ایک تو تمہیں مجھے ڈاکٹر سمجھ رکھا ہے. کیوں آئے مجلس میں؟ کیوں آئے مجلس میں؟ میں اس کو پکڑے، جو بھی ہے جو باہر اس کو پکڑے تاکہ میں اس سے فیصلہ کروں گا کس نے لکھا کیا ہے، کیا ہے، بات کیا ہے. نہیں اس کو ملا کیوں؟ میں آپ کو پتا ہے کہ میں تو کوئی جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانتا، جو صدر ہوتا ہے پاکستان کو اس پر میری آنکھ نہیں پڑتی. تو ایک 2 ٹکے کا آدمی اس پر میری نظر پڑے گی. تو میں یہ ہے کیا؟ میں نے جو اس نے لکھا ہے تو مقصد تو ہوگا نا بھائی کہ کس نے کوئی جھوٹ بولا. نعرہ حیدری، اب یہ تعلیم مجلس کا کام ہے، اس کو پکڑے تاکہ میں مجلس کے بعد جو ہے اس سے فیصلہ کروں گا. اور ابھی جو ہے اس کو بتاؤں گا کہ میری حیثیت کیا ہے. میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس ہمیشہ ہادی موجود ہے. اور جب ہادی موجود ہے تو میں اللہ جبر نہیں کرتا. کیوں؟ ہادی کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. لیہلک
من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حیا عن بینہ. اللہ نے فرمایا کہ جس کو زندگی چاہیے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے پاس حجت ہونا چاہیے. اگر موت ہے تو بھی حجت کے ذریعے، اور دلیل زندگی ہے تو وہ بھی حجت کے ذریعے. پتا چلا جس کے پاس حجت ہے وہ قرآن کی نظر میں زندہ ہے، اور جس کے پاس حجت نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے. بس یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ 72 کے پاس آج کوئی حجت نہیں ہے. 72 کے پاس نعرہ حیدری، 72 کے پاس آج کوئی حجت نہیں ہے، اور ہمارے پاس حجت موجود ہے. کیا مانے حجت کی؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ہمیشہ حجت بالغہ موجود ہے. میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اگر اللہ کا ہادی موجود نہ ہو تو پھر قیامت میں ہم اللہ پر حجت کریں گے کہ یا اللہ تیرا ہادی موجود نہیں تھا، اس لیے ہم گمراہ رہے. اور اگر اللہ کا ہادی موجود ہے تو پھر اللہ ہم پر حجت کرے گا. تو یہ ہے اللہ کی حجت کہ اللہ ہم پر حجت کر سکتا ہے کہ میرا ہادی موجود ہے. آئیے پھر قبلہ 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. کہیں گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر، آپ گھبرائے نہیں. میرے متعلق آپ کبھی نہ گھبرائے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بیچارہ جس نے لکھا ہے یا تو اس کا یہ مینٹل کیس ہے یا اس کو پتا نہیں ہے میری شخصیت کا. نعرہ حیدری. توجہ چاہو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور 7 آیتیں پڑھ کر آج کی تقریر کو شروع کرتا ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. 7 آیت، بڑا لطف آئے گا آپ کو. 7 آیتیں پڑھ کر اور تقریر کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، قبلہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اور اللہ نے پوچھا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو تکبر کرتا ہے یا جن کو میں نے علی بنایا ہے تو ان میں تو نہیں؟ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. بس یہ کہنا تھا اور اللہ کی قدرت کو غضب آیا. قال فاخرج منہا فانک رجیم. نکل جا میری دربار سے، میری رحمت سے، تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر، اور تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر میری لعنت قیامت تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. تو شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے. اے میرے پروردگار. لعنتی بنایا، رحمت سے نکالا، پھر بھی پروردگار کو نہیں چھوڑ رہا، پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اور اللہ قال فإنک من المنذرین. اللہ نے فرمایا ہاں جن کو میں نے مہلت دی ہے تو مہلت دینے والوں میں سے ایک ہے. الی یوم الوقت المعلوم. یوم الوقت المعلوم تک. اور پھر کہا قال اب عزت کا، اے میرے پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، لأغوینہم اجمعین. میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ. الا عبادت
منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے سوا، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، ان پر میرا اقتدار نہ چلے گا، جن کو تو چنے گا ان پر میرا اقتدار نہ ہوگا۔ یہ پہلا جملہ، یہ ابتدائی گفتگو تھی شیطان کی، یعنی شیطان نے اقرار کیا کہ جن کو اللہ چنتا ہے، جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، اس پر میرا اقتدار نہیں چلتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ آئیے چلتے ہیں پھر، ابھی آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا، آئیے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ قبلہ یہ ابھی شیطان نے کہا تھا آدم کے زمانے میں کہ یا اللہ سب پر میرا اقتدار ہوگا، سب پر میری حکومت ہوگی، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے سوا، یعنی جو تیرے منتخب بندے ہوں گے، تیرے مصطفیٰ بندے ہوں گے، تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی اقتدار نہ ہوگا۔ اب اللہ نے سورۃ سبا میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ۔ شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا، شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا کہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے سب نے اس کی پیروی کی، سب نے شیطان کی پیروی کی، سوائے ایک مومنین کے گروہ کے سوا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، جن پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، جن پر شیطان کا کوئی اقتدار نہیں ہے، جن پر شیطان کی کوئی حکومت ہے، الا لنعلم، تاکہ اللہ کائنات کو بتائے، تاکہ اللہ کائنات کو بتائے، یہ شیطان کی ان پر جو حکومت ہے تاکہ اللہ کائنات کو بتائے کیا؟ من یؤمن بالآخرت ممن هو منہا فی شک، کہ کون ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے تاکہ اللہ کائنات کو بتائے کہ کون ہے جس کا قیامت پر یقین ہے اور کون ہے جس کو قیامت پر شک ہے۔ میں کہتا ہوں ہے کوئی بندہ جو مجھے اس کی تفسیر بتائے تو میں مجلس پر نہ چھوڑ دوں۔ ارے شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان پر میرا اقتدار نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب نے شیطان کی پیروی کی، سوائے مومنین کے ایک گروہ کے سوا، تاکہ اللہ بتائے کہ کون ہے جس کا قیامت پر یقین ہے۔ پتا چلا اگر آج شیطان موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی چنا ہوا بندہ بھی موجود ہے۔ اور تقریر میری شروع ہو گئی، نعرہ حیدری، نوجوان سمجھ میں آ گئی گفتگو میری قبلہ۔ یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی۔ واحد شیعہ مذہب ہے جس کے پانچوں اصول دین قرآن میں، کسی کا اصول دین قرآن میں نہیں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں آپ اس قبلہ اسی طرح سنیں، میں نے وہ پہلا ہی وعدہ کیا تھا، میں نے کہا کہ شیعہ مذہب واحد مذہب ہے جس کے پانچوں اصول دین قرآن میں، اور ایک آیت میں، یہ نہیں کہ ایک اصول ایک بارے میں، دوسرا ایک ہی آیت میں پانچوں اصول دین ہے، ایک ہی آیت میں پانچوں اصول دین ہے، ایک ہی آیت میں پانچوں اصول۔ اور جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو یاد ہوگی، پہلا ہے ساتھوں بچے کو یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، وحدانیت آ گئی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ خبر آگے کتنا بڑا جملہ تھا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اللہ نے جب اپنے لیے اطاعت کا کہا تو الگ کہا، لیکن جب رسول کے لیے اور اول الامر کے لیے کہا تو ایک مرتبہ کہا۔ کیوں؟ اللہ نے آگے جواب دیا ان تحکموا بالعدل، یہ میرا عدل ہے،
یہ میرا عدل ہے، یہ میرا عدل ہے کہ جس طرح رسول کی اطاعت واجب اس طرح صاحبان امر کی اطاعت واجب۔ پتا چلا اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو صفات میں، کمالات میں، ذات میں، عصمت میں، طہارت میں رسول جیسا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لیکن آپ کو میرے سامنے آئے نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے کہ رسول کی اطاعت اس طرح واجب جس طرح صاحبان امر کی، اور اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کا ہو جس طرح رسول ہو۔ توحید آ گئی، عدل آ گیا، نبوت آ گئی، امامت آ گئی۔ اب آیت پوری نہیں ہوئی، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، پوری فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یقین ہے قیامت پر، تمہیں قیامت پر یقین ہے تو پھر رسول کو، اللہ کو، اول الامر کو اس طرح مانو جس طرح قرآن میں ہے۔ پانچ اصول دین آ گئے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، رسالت سے نہیں۔ تقریر میری شروع ہے، قیامت کا قیامت کا تعلق امامت سے ہے، رسالت سے نہیں ہے، رسالت سے نہیں ہے، توحید سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ تقریر میں روئی ہو ہدایت پر، ہدایت پر تقریر ہو رہی ہے، ہدایت پر تقریر، قیامت کا تعلق ہادی سے ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت میں بلائیں گے امام کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، اگر میں سمجھا سکا ہوں آپ کو، پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ اور یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت نور کے، عجیب آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان لانے والے، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان کی، شیطان کے خطوات کی، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، کیونکہ جو اس کی پیروی کرے گا خطوات کی وہ خود شیطان، جو خطوات کی، شیطان کے خطوات کی پیروی کرے وہ خود شیطان، وہ خود برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کی پیروی نہیں، شیطان کے خطوات کی۔ خطوات کی کیا معنی ہیں؟ خطوات معنی نقش قدم، خطوات معنی عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے عقیدے کی پیروی مت کرو، جو عقیدے کی پیروی کرے گا وہ خود شیطان، جو شیطان کے عقیدے کی پیروی کرے گا وہ خود شیطان ہے۔ ارے اللہ نے شیطان کو نکال دیا لعنتی بنا کر، کیوں نکالا؟ کہا سجدہ نہیں کیا، پھر معاف کرنا۔ ہائے سارے گریبان میں جھانک کر دیکھے، سب سے پہلے تو میں جھانک کر دیکھوں کہ کتنا گنہگار ہوں۔ اگر شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بنا ہے لعنتی، بنا ہے جہنمی، تو ہم نے کتنے سجدے چھوڑے ہیں؟ ارے جس نے لاکھوں برس بندگی کی اس نے تو ایک سجدہ نہ کیا تو لعنتی بن گیا، اور ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے پھر بھی کہہ رہے کہ جنت میں جائیں گے، تو کیا فلسفہ ہے، تو کیا فلسفہ ہے؟
کیا فلسفہ ہے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، میں نے کہا شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو۔ عبدالحکیم شیطان مجھے بھی مان رہا ہے، قیامت پر بھی یقین ہے، لیکن غلطی یہ کی کہ مجھے مان کر بندگی کر کے قیامت پر یقین رکھ کر اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے بزرگوں، نعرہ حیدر! اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نوجوانوں تو بڑا جملات کر رہا ہوں، کیا قصور کیا کہ اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا، اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، بندگی کی، قیامت پر یقین ہے۔ قصور کون سا کیا کہ اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا۔ یا اللہ تو تواب رحیم ہے، تواب کی معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، بخش دے، ایک گناہ کیا ہے بخش دے۔ آواز آئے گی عبدالحکیم یہ میرا دشمن نہیں، اگر میرا دشمن ہوتا بخش دیتا، یہ دشمن ہے اپنے زمانے کے ہادی کا، یہ دشمن ہے اپنے زمانے کے ہادی کا۔ اگر آج میں اپنے بنائے ہوئے کہ دشمن کو بخش دوں تو کل کوئی اور ہادی بناؤں گا، اس کی بھی کوئی مخالفت کرے گا تو مجھے کہے گا یا اللہ پہلے کو بخشا تھا تو مجھے بھی بخش دے۔ میں نے جملہ کر دیا ہے، نعرہ حیدری! آج میں اگر اس کو بخش دوں، شیطان کو بخش دوں، شیطان کو بخش دوں تو کل کوئی میرے اور بنائے ہوئے کی مخالفت کرے گا تو پھر وہ بھی کہے گا کہ تو نے شیطان کو بھی بخشا تھا مجھے بھی بخشا تھا۔ اسی لیے عبداللہ کی میں نے قانون بنا دیا، میں نے قانون بنا دیا کہ جب پہلے بنائے ہوئے دشمن کو نہیں بخشتا تو جو میرے آخری بنائے ہوئے کو نہ مانے، میرے آخری نعرہ حیدری، میرے آخری بنائے ہوئے کو نہ مانے، اور کتنا ہی عبادت گزار ہو اس کی عبادتوں کا وہی حال کروں گا جو میں نے شیطان کی عبادت کیا ہے، جو میں نے شیطان کی عبادت کا کیا ہے وہی اس کا حال کروں۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ پتا چلا ہر زمانے میں ہادی موجود ہے، گھبرا تو نہیں گے؟ کیا ہے؟ کیوں میرے دوستوں ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ یہ کیا ہے ہمارے ان مجاز کا مقصد؟ کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہمارے مجاز کا؟ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرا تو نہیں ہے نوجوان؟ کیوں ہادی ضروری ہے؟ ہادی کیوں ضروری ہے؟ آئیے 3 آیتیں پڑھوں گا۔ میں نے اگر کیا کہ تھک گئے ہیں تو تھکی ہوئی تقریر کروں۔ نعرہ حیدری! میں چاہ رہا ہوں کہ میں دن صبح کے 8 بجے تقریر کر رہا ہوں، ایسے قبلہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سارے تازے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اسی تقریر کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کی 3 آیتوں کے کہ ہر زمانے میں ہادی کیوں ضروری ہے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورت ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب کی طرح ہے، جس کی جڑ موجود ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں، شاخیں نہیں، جس کی شاخ آسمان میں ہے، تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ وہ اللہ کے اذن سے ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے۔ وہ جو شجرہ طیب، زبان سے باتیں کرو نوجوان، وہ شجرہ طیب ہر زمانے میں اپنے رحمت سے، اپنے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے یہ مثال اسی لیے دی کہ لوگ اسی مثال سے ہدایت حاصل کریں، لوگ اسی مثال سے
ہدایت حاصل کرے. پہلی آیت ختم دوسری شروع ہوئی. وَمَثَلُ قَلْمَةٍ وَمَثَلُ قَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور اللہ نے فرمایا کہ کلمہ خبیث کی مثال ہے شجرہ خبیث کی طرح جس کی جڑ مضبوط نہیں ہے. جب چاہو گھر سے پھینک کر نکالو, جب چاہو اس کو پھینک کر نکالو. اب تیسری یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں شجرہ طیب اسی لیے ہے تاکہ مومن کا اس دنیا میں اور آخرت میں عقیدہ محکوم رہے, صحیح رہے. شجرہ طیب کے ذریعے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں, میں آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں ہے, کیوں شجرہ طیب کیوں ضروری ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. تاکہ شجرہ طیب کے ذریعے مومن کا اس دنیا میں اور آخرت میں عقیدہ صحیح رہے, عقیدہ محکوم رہے. پھر میں آپ کے ذہنوں سے گزر گیا. میں نے کہا مجلس پڑھنا آسان نہیں, نہ سننا آسان ہے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف, پھر چلتے ہیں درود پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے قبلہ پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت فاطر کے, یہ الفاظ ہیں سورت فاطر کے. ارشاد ہو رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو تمام عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ نے فرمایا عمل اس کا میری بارگاہ میں آتا ہے جس کے پاس کلمہ طیب ہوتا ہے. اگر کلمہ صحیح عمل صحیح, کلمہ غلط عمل غلط. توجہ چاہ رہا ہوں, کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. کلمہ صحیح عمل صحیح, کلمہ غلط عمل غلط. اور لفظ ہے کلمہ, جا کر دیکھے کلمہ جمع ہے کلمتن کا, کلمہ جمع ہے کلمتن کا, یعنی کم از کم 3 اجزاء ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو. آئیے قبلہ چلتے ہیں مسلمانوں کے بڑے تفسیر کی طرف. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں دیکھا نہیں کہ کلمہ طیب کی مثال ہے شجرہ طیب کی طرف, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا شجرہ طیب ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں؟ رسول نے فرمایا کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا. دوسرے دن سارے صحابہ کرام کعبے میں آئے. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا وہ شجرہ طیب کون ہے اور آپ ہمیں کعبے میں لے کر آئے ہیں. کہا آج وہی تو دکھاتا ہوں, بس یہ کہنا تھا. یا علی کو کہا یا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جا, یا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جا, میرے کاندھوں پر سوار ہو جا. صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہم شجرہ طیب پوچھ رہے ہیں. کہا میں وہی تو دکھا رہا ہوں کہ انا شجرۃ طیبۃ وانا اصلھا, وہ شجرہ طیب میں ہوں, میں اس کی جڑ ہوں. وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. فانا شجرۃ طیبۃ, وہ شجرہ طیب میں ہوں. فانا اصلھا, اس کی جڑ میں ہوں. وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ ہے, علی اس کی شاخ ہے, علی اس کی شاخ ہے. توجہ, علی اس کی شاخ ہے. والائمۃ
من ذریت ہی ثمرتھا، اور اس کی ذریت میں جو امام ہوں گے وہ اس کے پھل ہیں۔ علی کی ذریت میں سے، علی کی ذریت میں سے، علی کی ذریت میں سے جو امام ہوں گے وہ اس کے پھل ہے۔ اللہ نے فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ شجر طیب ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے۔ پتا چلا آج بھی کوئی پھل موجود ہے، آج بھی کوئی پھل موجود۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ ہے دوستو، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اور وہ ہے علی کی اولاد میں سے، وہ ہے علی کی اولاد میں سے، میں ہوں شجر طیب، علی ہے اس کی شاخ، علی ہے اس کی شاخ۔ ارے میرا عقیدہ ہے، علی نے اٹھایا، علی رسول نے علی کو اٹھایا اور کہا بت توڑو۔ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ کیا رسول جو چاند کو اشارہ کرتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو کر آتا ہے، اور اگر اشارہ کرتا تو یہ بت سارے گر نہ جاتے؟ علی کو کیوں اٹھایا؟ زبان سے بات کرو میرے نو، نعرہ حیدری، کیوں اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ کہ بولے بتانا تھا رسول کو، آج پریکٹیکلی بتانا تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ تو پریکٹیکلی پڑھاؤ۔ ارے رسول نے پہلے تو میں پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ میں ہوں شجر طیب، علی ہے اس کی شاخ، علی ہے اس کی شاخ۔ یعنی رسول نے تمہیں آج کلمہ بتایا، آج کلمہ بتایا کہ جہاں محمد رسول اللہ ختم ہوتا ہے وہاں سے علی ولی اللہ، جہاں پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتا چلا آج بھی اسی شجر طیب کا، اسی شجر طیب کا، اسی شجر طیب کا آج بھی پھل موجود ہے۔ لیکن کیا کریں مسلمان؟ آگے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ چہرے کیوں اتر گئے ہیں بھائی آپ کے؟ میں نعرہ حیدری، چہرے کیوں اتر گئے ہیں؟ میں نے کہا آئیے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ کلمے کے اجزاء کم از کم 3 ہو، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، پہلا جز ہو گیا محمد رسول اللہ، دوسرا جز ہو گیا یہ کلمتین ہیں، کلم تو نہیں، کسی کو تو تیسرا جز بناؤ۔ نعرہ حیدری، اگر کلمہ غلط تو عمل غلط، کلمہ غلط عمل غلط، کلمہ غلط عمل غلط، لیکن ہے کہ کلمہ طیب، تینوں جزء طیب ہونا چاہیے۔ ارے کیسے کرے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ الفاظ ہے سورت آل عمران کی، اور یہ قبلہ وہ آیت ہے جس میں اللہ منافقین سے مخاطب ہے۔ یعنی اللہ منافقین سے مخاطب ہے۔ سورت آل ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے منافقو، اے منافقو، کیوں گھبرا گئے ہو میرے نوجوانوں؟ کیوں گھبرا گئے ہو؟ اے منافقو، اے منافقو، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنگ احد نہ کراؤں اور مومنین کو نہ بتاؤں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، تو نہیں کہ توجہ میری گفتگو پر۔ اب یہ کس کا نام لیں؟ مجبور ہے کہ ان کے پاس طیب نہیں ہے، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس طیب نہیں ہے، طیب نہیں ہے، طیب نہیں، اور کلمہ ہے طیب۔ کیوں؟ میں نے کہا اگر ہادی ہے تو پھر عقیدہ ہے، اگر ہادی نہیں عقیدہ
ہے ہی نا، کیونکہ ہادی کا تعلق ہے عقیدے سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، ہادی کا تعلق رسالت سے نہیں ہے۔ قیامت میں جہاں امام وہاں ماننے والے، جہاں امام وہاں ماننے والے۔ آئیے چلتے ہیں پھر 3 آیتیں پڑھنا چاہتا، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ یہ کیوں؟ یہ ہماری مدح سے جملہ کہہ دوں جو ہمارے تمام 73 فرقوں نے لکھا، 73 فرقوں نے اس جملے کو لکھا بزرگوں کے سامنے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے سنا کیا کہا؟ وہ نمرود جو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا، قبلہ علی سے کیا کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، لیکن جب اسی جھوٹے خدا نے جناب ابراہیم کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا، یعنی آگ اتنی بلند تھی کہ خود جھوٹے خدا کو جلا رہی تھی۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جھوٹے خدا کو جلا رہی تھی۔ میرے دوستوں، ہر ملائکہ میں سے ہر ملک آئے، کسی نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل اگر آپ چاہیں تو بارش برسا دے، آگ بجھ جائے گی، کہا نہیں۔ کسی نے کہا طوفان چلا دے، کہا نہیں۔ آخر میں جبرائیل آئے، حاجت ہے ابراہیم، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے لیکن تجھ سے نہیں۔ بڑی بات ہے کہ بنا پورے قرآن حکیم میں جتنی دعائیں جناب ابراہیم کی ہیں کسی نبی کی نہیں ہے۔ تو ابراہیم آج بات کیوں نہیں مانتا؟ آج بات کیوں نہیں مانتا؟ تو ابراہیم جواب دیتے عبدالحکیم میں اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوں، اور اللہ کا بنایا ہوا ہادی مصیبت میں دعا نہیں مانگتا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈر گیا ہے، ہم ڈرتے نہیں۔ اور جبرائیل واپس ہوا تو 73 فرقوں نے لکھا اب ابھی پرندہ ہے، وہ دریا پر جاتا ہے اور پانی کا قطرہ چونچ میں لے کر آگ پر گراتا ہے۔ نہیں بات کروں گا، آگے نہیں چلوں گا۔ کتنے بڑا جملہ پھر کھا گئے، میرا جملہ کھا گئے، اتنا بڑا جملہ پیڑھی والے کھا گئے۔ میں نے کیا قبلہ کیا کہا؟ دیکھا جبرائیل نے پرندہ ہے چھوٹا سا ابابیل، وہ دریا پر جاتا ہے، پانی کا قطرہ چونچ میں آگ پر ڈال دیا، پھر گیا، پھر ڈالا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا اتنا جملہ کہنے کے بعد۔ میں نے کہا آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ میرے دوستوں، جبرائیل دیکھتا رہا اور آخر میں ابابیل سے پوچھا، اے ابابیل، تو چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈالتا ہے، کیا تیرے ایک قطرے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ یہ آگ بجھ جائے گی، یہ آگ بجھ جائے گی۔ کہا جبرائیل وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں پرندہ ہوں پرندہ، وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی۔ تو کہا پھر یہ پانی کیوں ڈالتا ہے، قطرہ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ یہ پانی کا قطرہ اسی لیے ڈال رہا ہوں کہ اپنے اللہ کو بتاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ چھوٹے بڑوں نے نعرہ نہیں لگایا تو قیامت میں میں شاہد ہوں گا۔ نعرہ حیدری توجہ چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، سر کو ہلا رہے ہیں۔ کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اللہ کو کائنات کو بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ میرا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے۔ میرا تعلق معصوم سے ہے، غیر معصوم سے نہیں ہے۔ ہم بھی مجلسیں کروا کر، نعرے لگا کر دنیا کو بتا رہے کہ ہمارا تعلق علی سے ہے، معاویہ سے نہیں۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر آئیے چلتے
ہیں قرآن حکیم کی طرف اور 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بزرگ؟ گھبرائے نہیں، رات کے 8 بجے ہیں بھائی، کوئی گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ الفاظ ہیں سورت انعام کے، اور اللہ نے سوال بھی خود پوچھا ہے اور جواب بھی خود دیا ہے۔ ارشاد هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، میرے حبیب کیا یہ تیری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ملائکہ آئیں گے؟ اور یاتی ربک، یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آنے کا کیا یہ ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ سادات ہو غیر سادات ہو بزرگوں بھائی قاضی صاحب، اب جو میں پڑھوں گا قبلہ اختر سے بڑا جملہ کر رہا، اگر زندگی بھر یاد نہ رہے تو میں کتابت چھوڑ دوں گا، زندگی بھر یاد میں کتابت چھوڑ دوں گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ تیری امت جو ہے میرے حبیب ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی ربک، یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا کچھ آیتوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اللہ نے جواب دیا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ نہ ملائکوں کا انتظار کریں نہ پروردگار کا انتظام کریں، اسی دن تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں آئیں گی، اور اس وقت جو ان پر ایمان لائے گا ان کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا جب تک ان آیتوں پر پہلے ایمان نہ ہو۔ اور جس نے اس ایمان میں عمل صالح کیا ہوگا، نماز پڑھو، انتظار کرو آیتوں کا، نمازیں پڑھو، انتظار کرو آیتوں کا، انتظار کرو۔ قل انتظروا انا منتظرون، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ انتظار کرو، میں اللہ بھی پردہ غیب میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہ کون سی آیتیں ہیں جو آئیں گی؟ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں تو پھر ختم نبوت پر ایمان ختم۔ کیوں گھبرا گئے بھائی، کیوں گھبرا گئے؟ یہ کون سی آیتیں، یہ تینوں آیتیں آج بھی موجود ہیں، تو کون سی آیتیں آئیں گی؟ کچھ کون سی آیتیں آئیں گی؟ تو قبلہ اللہ نے بتا دیا سورت المومن میں۔ اور قبلہ ابھی جو شرح کروں گا، جو عربی عبارت پڑھوں گا، وہ ہے قبلہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی، لیکن جس طرح میں پڑھوں گا آپ بولیں گے بھی اس طرح، توجہ چاہ رہا ہوں کہ میں جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ کو بولنا بھی اسی طرح پڑے گا۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو اللہ نے سورت مومنون میں ارشاد فرمایا اور اس کی شرح کی شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کہ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہا پہلی آیت ہے عیسیٰ، لیکن کہا اس میں بعض آیات ہیں جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اب لکھتا ہے اپنے بھی 12 امام لکھا، شیعوں کے بھی 12 امام لکھے، اپنے بھی 12 امام لکھے، شیعوں کے بھی 12 لکھے، اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے۔ خدا کرے وہ اپنوں کے ساتھ ہو قیامت میں۔ بھائی کیوں گھبرا گئے؟ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ نعرہ حیدری، ہم اپنوں کے ساتھ ہوتے۔ آپ نے دیکھا میرے دوستو، لکھتا ہے جب شیعوں کا 12واں آئے گا، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو 2 موسوم آسمان سے اتر کر شاہدی دیں گے، اور 2 موسوم
जमीन से शाहिदी देंगे, वो सारे जिंदा है। कहा जब शियों का 12वां आएगा तो जनाब इदरीस और जनाब ईसा आसमान से उतरकर शियों के 12वें की गवाही देंगे, और जनाब खिद्र और जनाब इलियास जमीन से हमारे 12वें की गवाही देंगे। तब अरे जिसकी मौसूम गवाही दे वो मौसूम होता है। नारा हैदरी, या अल्लाह ये आसमान से क्यों आए? ये दो जमीन के मौसम काफी से जनाब इलियास और जनाब खिद्र, ये जनाब इदरीस और जनाब ईसा आसमान से क्यों आए? आसमान से क्यों आए? अजीब अल्फाज है मेरे दोस्तों, मैं क्या कहूं, अजीब अल्फाज है कुरान के भी। मा फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने काब हुसैन पर वही की अपने हबीब को। चेहरा देखकर मैं घबरा गया हूं। अल्लाह ने वही की रसूल को काब हुसैन पर, किसकी? मां की। अब हमारे छठे इमाम ने फरमाया, हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि कौन सी वही थी? बोला वो मौसूम का बेटा, मौसूम का बाप। उसने कसम खाकर कहा वल्लाह मा जाअत विलायतु अलीइन, वल्लाह मा जाअत विलायतु अलीइन मिनल अर्ज वलाकिन जाअत मिनल समा। हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि खुदा की कसम दादे अली की विलायत जमीन से नहीं आई थी, दादे अली की विलायत आसमान से आई। दादे अली के नारा हैदरी, अरे आसमान नारा हैदरी। घबराए नहीं, जो मुझे सहमत देनी है तमाम मुसलमान भाइयों को, वो ये कहा कि जब शियों का 12वां आएगा, जब शियों का 12वां आएगा, ईसा भी आएगा, ईसा भी आएगा, इलियास भी आएगा, लेकिन साहिब शरीयत है ईसा, साहिब किताब है ईसा, साहिब किताब है ईसा। फयुशीरुल, तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। फयुशीरुल महदियो, फयुशीरुल महदियो लीसा इब्न मरियम बित्तकद्दुम। उस वक्त शियों का 12वां, ये किसकी इबारत पड़ा है? शराफ के अकबर की। उस वक्त शियों का 12वां मरियम के बेटे मरियम के बेटे ईसा को इशारा करेगा कि आप आगे खड़े हो जाए। जबान से बात नहीं करेंगे, आगे नहीं चलूंगा, रात के 10 बज जाएंगे। मजूस पढ़ने के लिए आया, बता देता हूं आपको मैं, मजूस पढ़ने के लिए आया। उस वक्त जो है शियों का 12वां ईसा को इशारा करेगा कि आप आगे खड़े हो जाए, आप आगे खड़े हो जाए। फकाल फकैफ अतकद्दम यब्न रसूल अल्लाह फअंत औला बेअन तकूनल इमाम फी हाज़ल मकाम। उस वक्त ईसा कहेगा ए रसूल के बेटे, मैं आगे कैसे खड़ा हो जाऊं, तू तो मेरा मौला है। अब बात नहीं करना, कयामत में मैं शाहिद दूंगा, कयामत में शाहिद दूंगा। नारा हैदरी। और बड़ा जुमला है, बड़ा जुमला है। बुजुर्गों को भी देख रहा हूं, बुजुर्गों को भी मैं कहे ए रसूल के बेटे, मैं आपके आगे कैसे खड़ा हो जाऊं, मैं आपके आगे कैसे खड़ा हो जाऊं। फ़अंत औला, तू तो मेरा मौला है, तू तो मेरा मौला है। बेअन तकूनल इमाम फी हाज़ल मकाम, ये मकाम इमामत का है, नबूवत का नहीं। बात कर मैं तुम्हें समझ जाता हूं। नारा हैदरी, नारा हैदरी। समझ जा रहा हूं, जहां जहां आवाज
بتا رہی جہاں جہاں میں کیسے کھڑا ہو جاؤں، تو تو میرا مولا ہے، اور یہ مقام جو ہے یہ امامت کا مقام ہے۔ یقتدی بھی، پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر عیسیٰ 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اب کبھی عجیب جملہ ہے، لے یظہر، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے، تاکہ عیسیٰ حقیقت میں پنڈی اور اسلام آباد کا جو مزاج ہے وہ ہے کراچی والوں جیسا مزاج، یعنی مختصر میں سنتے ہیں، آپ پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں تو آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کیا آتا نظر آ رہے ہیں، گھبرا تو نہیں گے، توجہ میری گفتگو پر، نعرہ حیدری لی یظہر، کہ کیوں پڑھیں گے عیسیٰ اس کے پیچھے نماز، لی یظہر، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے، بڑا جملہ ہے قاضی بھائی، تاکہ عیسیٰ کائنات، سر نہیں، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے، کیا بتائے، متابعتہ لنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کا پیروی کرنے والا ہوں۔ بڑا جملہ کھا گئے ہو، کتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری، عیسیٰ کائنات کو بتائے، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے، گھبرا گئے، پھر گھبرا گئے، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ نماز پڑھ رہا ہے 12ویں کے پیچھے، کہہ رہا یہ 12واں نہیں، یہ عمل ہے، سبا سے بات کر میری طرف دیکھو تاکہ میں نکتا دوں آپ کو، کہہ رہا یہ 12واں نہیں ہے، یہ پہلا محمد ہے، یہ آخری محمد نہیں ہے، یہ پہلا محمد ہے، اور تو ہے میرا مولا، تعالی یظہر، تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں اس کے پیچھے اسی لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا پیروی کرنے والا ہوں۔ اور یہ ہے کون 12واں؟ میرا مولا۔ یہ 12واں کون ہے؟ 12واں کون ہے؟ عیسیٰ کا مولا۔ 12واں کون ہے؟ عیسیٰ کا مولا۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ آج عیسیٰ نے نماز پڑھ کر کائنات پر ظاہر کر دیا کہ یہ 12واں ہے میرا مولا، یہ 12واں ہے میرا مولا۔ جب میں 12ویں مولا کو نماز نہیں پڑھا سکتا، جب میں 12ویں محمد کے مقام پر نہیں جا سکتا، اور جب میں 12ویں محمد کے مقام پر نہیں جا سکتا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جب میں 12ویں محمد کو نماز پڑھا نہیں سکتا، جو جس کے لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو جب میں 12ویں مولا کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے اور دوسرے مولا کو ایرے غیر نماز کس طرح پڑھا سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری، آپ نے خود بھی اندازہ نہیں لگایا، ایک بڑے نقطے پر آپ نے اندازہ نہیں لگایا، آپ نے بڑے نقطے پر اندازہ نہیں لگایا۔ بِأَن تَكُونَ الْإِمَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ، یہ مقام ہے، اس مقام پر میں ہی نہیں آ سکتا، ارے یہ ہے محمد کا مقام، یہ ہے محمد کا مقام۔ تو مسلمانوں یا تو کتاب کو آگ لگاؤ، فقہ اکبر کو ملا علی قاری کے قبر پر جا کر اسی سے بات کرو، یا عبد الحکیم کو جواب دو، ارے جو 12واں آخری محمد ہے، ارے جب آخری محمد کے مقام پر عیسیٰ نہیں جا سکتا تو پہلے محمد کے مقام پر بزدل کیسے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میں، آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں نے کیا، آپ کا مزاج وہی ہے لیکن میں مجبوری میں پڑھ رہا ہوں، باہر جو گیا ہوں تو آئیے، میں نے کیا، یہ ہے کیا ہے، اور جنوں سے کام لیتے ہیں۔